الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليكم بأصحابي وسنة أصحابي أو كما قال النبي عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، کائنات میں انسان بہت سی چیزوں کو فتح کرتا ہے اور اس کے بعد اس فتح کا جشن مناتا ہے۔ بعض فتوحات دنیا کے مال کے لیے ہوتی ہیں، بعض فتوحات اپنی شہرت کے لیے ہوتی ہیں، بعض فتوحات اللہ کے نام کی اور اس کے کلمہ کی اور اس کے دین کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے اندر آپ کے ساتھ کبھی مجاہدین ہوتے ہیں، کبھی افواج ہوتے ہیں، کبھی اصحاب رسول ہوتے ہیں، کبھی آپ اکیلے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ ایک بندے سے کام لیتا ہے اور اپنے نام کو بھی چمکا دیتا ہے، اللہ اس بندے کو بھی چمکا دیتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اللہ کی توحید کا جہاد کیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے مجاہدین بھی تھے اور ان کے صحابہ بھی تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جو جس وقت کائنات میں تشریف لائے ہیں آپ نے توحید کا علم، توحید کا جھنڈا اپنی ماں کی گود میں بلند کیا ہے اور نمرود کے دربار میں بلند کیا ہے۔ کائنات کے مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں ہر جگہ آواز تھی، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، مگر آپ کا ساتھی اور کوئی نہیں تھا، آپ کے ساتھ مجاہد اور کوئی نہیں تھا، آپ کے ساتھ یہ نظام اور کوئی نہیں تھا۔ آپ نے ایک بیٹھ کر اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو بیان کیا ہے۔ جس وقت آپ کے والد کو، والدہ کو اور نمرود کو یہ پتہ چلا کہ ابراہیم ہیں جو اللہ کو ایک ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اس نے ایک میدان میں آپ سے مناظرہ کیا ہے اور آپ سے مقابلہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اس میدان میں کس طرح سجایا ہے، تمام امت جمع ہے، عوام جمع ہے، خواص جمع ہے، سارے نمرود کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو چودھری مانتے ہیں، اس کو خدا مانتے ہیں، اس کو بڑا مانتے ہیں۔ ابراہیم اکیلے ہیں، آمنے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دلائل شروع ہوتے ہیں، اللہ ایک ہے، وہ کہتا ہے اللہ ایک نہیں ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابراہیم نے دلیل پیش کی کہ میرا اللہ ایک ہے، اور نمرود نے بھی اپنی خدائی کی دلیل پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ زندہ بھی کرتا ہے، میرا اللہ موت بھی دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک سزائے موت کا قیدی تھا جو بالکل تختے پہ لٹکنے لگا، نمرود نے اس کو بچایا، اور ایک آزاد بازار میں گھومنے والا ہنستا مسکراتا آدمی نمرود اس کو اٹھا کے لے گیا، پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا۔ اس نے کہا دیکھو جس کو لوگوں کے ہاں مرنا تھا وہ بچ گیا، جس کو بچنا تھا وہ مر گیا۔ میں بھی زندہ کر رہا ہوں، میں بھی موت دے رہا ہوں، میں بھی زندہ کر رہا ہوں، میں بھی موت دے رہا ہوں۔ اور یہ فتنہ ایک آئے گا دجال کے زمانے میں، دجال بھی زندہ کرے گا، دجال بھی مار دے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے خدا کو اس وقت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت اللہ کو پہچاننا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اس وقت پہچاننا بہت مشکل ہوگا، اس وقت اللہ کہنا بہت مشکل ہوگا، اس وقت اللہ اکبر کہنا بہت مشکل ہوگا، اس وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہنا بہت مشکل ہوگا۔ اس وقت بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، قدر کر لو اپنی زندگی کی اور اپنے ایمان کی
کی اور اپنے کلمہ کی اور اپنے دین کی۔ اس وقت نماز آسان ہے، کلمہ آسان ہے، قربانی آسان ہے، ذکر آسان ہے، حج آسان ہے، اس وقت یہ چیزیں ممکن نہیں رہیں گی۔ اس وقت ایک کلمے کو بچانا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ زندہ کرتا ہے، میرا اللہ موت دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، سارے کافر لاجواب ہو گئے، نگاہیں نیچی ہو گئی، چودراہٹ ختم ہو گئی، عزت پاش پاش ہو گئی، ساری دنیا سمجھ گئی نمرود باطل پہ ہے، ابراہیم حق پہ ہیں، نمرود جھوٹ پہ ہے، ابراہیم سچ پہ ہیں۔ اب کافر کبھی بھی مسلمان کو غالب نہیں کرتا، مسلمان کو کبھی فتح نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کی قسم اس وقت مجاہدین اسلام کو اللہ افغانستان میں فتح عطا فرما رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ فتح انشاءاللہ اللہ کی سربلندی کے ساتھ فتح ہو جائے گی۔ مگر آج بھی کافر کبھی ہنس کر یہ فتح ان کے منہ میں نہیں دے گا، ان کے ہاتھوں میں نہیں دے گا۔ اس کے لیے کیا قربانیاں ہوں گی، کتنے خون بہیں گے، یہ میرے اور آپ کے تصور سے باہر ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے کلمے والوں کو ہر دور میں اٹھایا ہے، اپنے کلمے والوں کو ہر دور میں بلند کیا ہے۔ اللہ اگر کلمے والوں کو عزت نہیں دے گا تو اللہ کس کو عزت دے گا؟ احساس کم تری کا شکار نہ ہوا کریں کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے۔ جس طرح کسی بچے نے اپنے دادا سے پوچھا کہ جب پنکھے نہیں تھے، ہوائیں نہیں تھی، لائٹ نہیں تھی، بلب نہیں تھے، فریج نہیں تھے، فریزر نہیں تھے، اے سی نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھی، موٹر سائیکلیں نہیں تھی، جہاز نہیں تھے، تم کیسے گزارا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا دیکھو آج تم نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، داڑھی نہیں رکھتے، ٹوپی نہیں پہنتے، کلمہ نہیں پڑھتے، حج نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، گزارا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ تم دین کے بغیر گزارا کر رہے ہو، ہم دنیا کے بغیر گزارا کر رہے تھے۔ ہم دنیا کو نہیں دیکھتے تھے، دین کو دیکھتے تھے۔ نہ پنکھے کی بات تھی، نہ فریج کی بات تھی، نہ فریزر کی بات تھی۔ آج تم نے کس کو دیکھا ہے؟ دنیا کو دیکھا ہے۔ تم دین سے دور ہو گئے، ہم نے دین کو دیکھا تھا، ہم دنیا سے دور ہو گئے۔ لیکن دنیا کو چھوڑ کر ہمارا دین لذیذ تھا، آج دین کو چھوڑ کر تمہاری دنیا کڑوی ہے۔ آج تمہاری دنیا بالکل 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 ویران ہے، تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے، سب تمہیں دھکے مار دیں گے، سب گاڑیاں تمہیں دھکے مار دیں گی، دولتیں تمہیں دھکے مار دیں گی، بینک تمہیں دھکے مار دیں گے۔ کوئی تمہارے ساتھ جانے والا ہے؟ کوئی تمہارے ساتھ پہنچنے والا ہے؟ کوئی تمہارے ساتھ آگے لیٹنے والا ہے؟ کوئی سونے والا ہے؟ نہیں، اللہ اپنے کلمے کو بھی چمکاتا ہے، اللہ اپنے کلمے والوں کو بھی چمکاتا ہے۔ فبہت الذی کفر، کافر ہار گیا، ابراہیم جیت گئے۔ اللہ رب العزت نے ایک امتحان اور دیا، آگ تیار کی گئی، کنویں کھودے گئے، ساری دنیا میں اعلان ہوا لکڑیاں جمع کرو، درخت کاٹو، بہترین لکڑیاں، تیل، کوئلہ، تمام چیزیں ایک جگہ جمع کر دی جائیں، اور ساری دنیا میں لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، منت مانی، اس کو صدقہ سمجھا، اس کو ثواب سمجھا۔ ایک بہت بڑا تندور جلایا گیا، لکڑیاں ڈالی گئی، آگ اوپر اٹھنی شروع ہو گئی، دھواں دائیں بائیں گرنا شروع ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا اب تمہیں آگ میں جلایا جائے گا، آگ میں تمہیں راکھ کر دیا جائے گا، تم اللہ کو ایک کہتے ہو، تمہاری یہ سزا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، شکر ادا کرو کہ تم اللہ کو ایک کہہ رہے ہو۔ یہ بابے، پتنگے، پیر، فقیر، یہ مردے، یہ مرنے والے، یہ تمام قبروں والے، یہ تمہارے خدا نہیں ہیں، یہ تمہارے خدا نہیں ہیں۔ اپنی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ گولی چلے گی جان جائے گی، ایمان بچ جائے گا۔ ایٹم بم چل گیا تو جان جائے گی، ایمان بچ جائے گا۔ ڈاکو آیا، ڈاکہ مار گیا، تمہیں گولی مار گیا، تمہاری جان گئی، ایمان بچ گیا۔ لیکن کہیں تمہارا ایمان چلا گیا، جان بچ گئی، یہ تباہی ہے، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے، جان بچ جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جان ضائع ہو جائے، ایمان بچ جائے، اس کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ ایک صحابی ہیں میرے نبی علیہ السلام کے، ان کا نام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ پہلے کافر تھے، بتوں کے پجاری تھے۔ ایک دن کسی سفر میں گئے،
وہاں خداؤں کی منڈیاں لگتی تھی، تانبے کا خدا لے لو، سونے کا خدا لے لو، ہیرے کا خدا لے لو، پتھروں کا خدا لے لو، لوہے کا خدا لے لو، مٹی کا خدا لے لو، چونے کا خدا لے لو۔ لوگ پاگل تھے، لوگ جاہل تھے، لوگ بے وقوف تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا اللہ کون ہے۔ لوگ خداؤں کو خریدتے تھے اور ان سے اپنی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ جب سمجھ عطا فرما دیتا ہے نا تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آج سمجھدار وکیل نہیں ہے، آج سمجھدار انجینئر نہیں ہے، آج سمجھدار جج نہیں ہے، آج سمجھدار آپ کا وزیر اعظم نہیں ہے، آج سمجھدار آپ کا صدر نہیں ہے، آج سمجھدار کافروں کا سردار نہیں ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو میرے اللہ کو پہچانے۔ جو میرے اللہ کو نہیں پہچان سکا وہ انجینئر اللہ کے ہاں جانوروں سے بدتر ہے، وہ وکیل بھی اللہ کے ہاں جانوروں سے بدتر ہے، وہ جج بھی جو اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکتا اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم نے رب کو پہچانا، تم نے رب کو پہچانا، اللہ کی قسم تم نے سب کو پہچانا۔ تم نے رب کو نہیں پہچانا، تم نے کسی کو بھی نہیں پہچانا۔ رب کو پہچانو، رب کو پہچانو۔ رب تمہیں یہاں نظر نہیں آئے گا، رب تمہیں یہاں نظر نہیں آئے گا۔ یہ گندی آنکھ اس رب کو نہیں دیکھ سکتی۔ جب پاک ہو جائے گا نا، مرمت ہو جائے گی قبر میں اور صاف شفاف ہو کے اٹھے گا، پھر میرا اللہ اس کو بلائے گا اور اس کو اپنا دیدار کروائے گا۔ ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نہیں کر سکے، پیغمبر ہونے کے باوجود ہم کس طرح اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں؟ اللہ کو پہچان لو۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، بہت برکت والا، عظمت والا۔ میرے نبی نے فرمایا ان 10 دنوں میں جو عبادت ہے وہ کسی اور عبادت میں اس کی فضیلت نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد کرنا اس سے افضل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان 10 دنوں کی عبادت سے جہاد افضل نہیں ہے۔ ہاں وہ مجاہد جو اپنی تلوار کو توڑ دے اور کافروں کو مار دے، اللہ نے اس مجاہد کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، ورنہ یہ 10 دن بہت اعلیٰ ہیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ایک روزہ رکھو، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب، 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ہے۔ پھر میرے نبی نے کیا فرمایا، اگر اس کی 8 تاریخ جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں آپ روزہ رکھیں، 1000 اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، 1000 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے اور 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ہے۔ اگر اس کی عرفہ کے دن جس کو 9 تاریخ کہتے ہیں، جس کی فجر پر آپ نے پڑھنی ہے، ایام تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے حاجی میدان حج میں ہوتے ہیں، میرا اللہ ان سب کی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ پورے سال میں شیطان کو جتنی تکلیف اس دن سے ہوتی ہے اتنی تکلیف کسی اور دن سے نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کو 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ 200 گھوڑے نہیں بلکہ 2000 گھوڑے اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا ثواب ہے اور 2000 اونٹ اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا ثواب ہے۔ اور جس نے عرفہ کا روزہ رکھا 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے، میرا اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ اور عرفہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ آج حاجی حج پہ ہوتا ہے، اس کا لباس نہیں، اس کی جوتی نہیں، اس کی پینٹ نہیں، اس کی شرٹ نہیں، اس کا پرس نہیں، اس کا سونا نہیں، اس کی گاڑی نہیں، اس کی دولت نہیں، اس کی سواری نہیں، سادہ، بالکل سادہ اللہ کے دربار میں ہے۔ مٹی ناک پر ہے، مٹی آنکھوں پر ہے، مٹی کان پر ہے، مٹی سر پر ہے، مٹی چادروں پر ہے، استری ٹوٹی ہوئی ہے، فقیر بنا ہوا ہے، مسکین بنا ہوا ہے، ارب پتی ہے، مگر
مگر بالکل فقیر بنا ہے، کھرب پتی ہے مگر بالکل فقیر بنا ہے، بادشاہ ہے مگر فقیر بنا ہوا ہے، وزیر ہے فقیر بنا ہوا ہے، شاہی دربار کا مالک ہے مگر فقیر بنا ہوا ہے، پوری دنیا کے ملکوں کا مالک ہے مگر فقیر بنا ہوا ہے۔ اس فقر پر، اس سادگی پر، ان تمام عاجزیوں پر میرا اللہ آج ان سب کی مغفرت فرما رہا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب لاہور کا بندہ، اسلام آباد کا بندہ، گجرانوالے کا بندہ، عوان مارکیٹ کا بندہ، نشتر کالونی کا بندہ، اسلام آباد میں ہو، امریکہ میں ہو، عرب میں ہو، عجب میں ہو، کویت میں ہو، پہاڑوں میں ہو، دلدل میں ہو، بازاروں میں ہو، کوٹھیوں میں ہو، کچے مکان میں ہو، امیر ہو، غریب ہو، مشرک ہو، دربار پرست ہو، قبر پرست ہو، مزار پرست ہو، لوگوں کے میلوں ٹھنکوں پہ جاتا ہو، مسجدوں میں نہ آتا ہو، اللہ کو آواز لگانا زہر سے بڑا زہر لگتا ہو، پیروں فقیروں کو بلانا شہد سے بڑا شہد لگتا ہو، اللہ پہ یقین کرنا پہاڑوں سے مشکل ہو، پیروں پہ، نجومیوں پہ، بابوں پہ یقین کرنا اس کے لیے شہد سے زیادہ آسان ہو، لیکن آج وہ تمام رنگ والے، تمام عرب والے، تمام عجم والے، تمام ملکوں والے، تمام مشرق والے، تمام مغرب والے اکٹھے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ٹی وی پہ آپ حج دیکھو اور لبیک سنو، آپ کا دل بدلے گا، ذہن بدلے گا، سوچ بدلے گی، معرفت بدلے گی۔ آپ ٹی وی پہ دیکھ کر بھی ان حاجیوں کو، خدا کو پہچان جاؤ گے اور آپ کہو گے نہیں نہیں یہ نعرہ لگ رہا ہے، یہ نعرہ لگ رہا ہے۔ آج میرا اللہ مشرکوں کو بھی، دربار پرستوں کو بھی، مزار پرستوں کو بھی معافی دینے کا اعلان کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو بحال کر لیں، زندگی کو بحال کر لیں۔ ان دیواروں میں، ان قبروں میں، ان مزاروں میں، ان قبرستانوں میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ مٹی ہے، یہ مٹی ہے، یہ جسم گل گیا ہے، یہ ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں۔ یہ اللہ نے عزت رکھی ہے، عزت رکھی ہے، آپ کو پیدا کیا ہے، موت دی ہے، جنازہ پڑھایا ہے، غسل کروایا ہے، تدفین کروائی ہے، اور اصال ثواب آپ کے لیے رکھ دیا ہے۔ یہ میری آپ کی عزت ہے، ورنہ مقام کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتے ہمیں ایسے ہی پھینک دیتے، بیابانوں میں پھینک دیتے۔ آپ کو پتہ ہے کائنات میں سب سے پہلی جو قبر بنی ہے وہ حابیل قابیل کے دور میں جب قتل ہوا ہے تو اللہ نے کیا کیا ہے؟ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا۔ اللہ کی قسم وہ اپنے بھائی کو مار کر سوچ رہا تھا میں اب کیا کروں۔ ایک کوا آیا اور اس نے قبر کھودی اور کھودی اور کھودی اور کھودی اور کھودی۔ آپ نے سمجھ لیا کہ اس کو اس میں دفن کرنا ہے۔ سب سے پہلی قبر وہ بنائی گئی ہے، اور سب سے پہلی قبر اس بندے کی بنی ہے جو ظلم کے طور پہ شہید ہو گیا تھا، اور قبر بنانے والا قابیل تھا جس نے قتل کر کر پوری دنیا میں سفاک ظالم کا کردار ادا کیا تھا۔ یہ قبریں صرف آپ کی عزت ہیں، آپ کی عظمت ہیں، آپ کا نظام ہے۔ ان قبروں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہے تو نیک انسان کے اعمال ہو سکتے ہیں، نیک انسان کی چمک ہو سکتی ہے، نیک انسان کا خوبصورت چہرہ ہو سکتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ آپ کو ذی الحجہ کا مہینہ بتا رہا ہے، شرک چھوڑ دو، اللہ کو ایک مانو، دیکھو اللہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ابو ذر غفاری مشرک تھے پہلے، ایک دن سفر پیش آیا، خدا اپنے گھر میں بنا کے رکھے ہوئے تھے، کوئی ادھر سجا ہوا ہے، کوئی ادھر سجا ہوا ہے۔ یہ رام مندر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں روزانہ، یہ بیوقوف ہیں، بیچارے نہ سمجھ ہیں۔ ان کے لیے میرے نبی نے دعا فرمائی تھی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ ان کو ہدایت دے دو، یہ سمجھے ہوئے نہیں ہیں بیچارے، سمجھے ہوئے نہیں ہیں بیچارے۔ آج مورتیاں بت، مورتیاں بت، یہ ان کا شعار ہے، اور آج مسلمان ان کے شریک سفر ہیں، مسلمان ان کے شریک سفر ہیں۔ مسلمان اپنے اسلام پر غیرت نہیں دکھا رہے، حیا نہیں دکھا رہے، ہمیں شرم نہیں آ رہی، ہمیں شرم نہیں آ رہی۔ ہم سب اس وقت شرک کر کے اپنے اللہ کے جوش کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی قدرت طوفانی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اگر یہ ہمارے اوپر برس پڑی تو بنی اسرائیل تو وہ تھے نا جو خدا کو کہتے تھے خدا ہے، خدا کو کہتے تھے خدا ہے،
اور مانتے تھے اللہ کو، لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے۔ کبھی کبھی کہتے تھے ہم نے خدا کو دیکھنا ہے، کبھی کبھی عجیب سوال، مگر اللہ نے ان کو بندر بنایا، خنزیر بنایا ہے، بندر بنایا، خنزیر بنایا ہے، لیکن سمجھتے تھے کہ اللہ ہے، سمجھتے تھے کہ اللہ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ ہے مگر ہمیں نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مسجدوں میں ہمارے گھٹنے گھسیٹ گھسیٹ کر ختم ہو گئے، پیشانیاں رگڑ رگڑ کر ختم ہو گئی، سجدے کر کر کے تھک گئے، اک گئے، مگر ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اور میرے بھائیوں، تم میں سجدہ کرنے والی سب سے بڑی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جنہوں نے عرش خدا پہ جا کر بھی اپنے رب کو سجدہ کیا ہے۔ ہم تو کعبہ کی سمت پہ سجدہ کرتے ہیں نا، میرے آقا وہ ہیں، میرے آقا وہ ہیں جن کے سامنے رب ہے اور وہ رب کو دیکھ کر رب کو سجدہ کر کے آئے ہیں۔ ایسا سجدہ کسی نبی کو ابھی تک نصیب نہیں ہوا، کسی رسول کو نہیں ہوا، کیونکہ تمام نبی سدرۃ المنتہا سے نیچے ہیں۔ میرے آقا اوپر گئے اور آپ نے جنت میں اللہ کو سامنے دیکھا ہے، سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے، اور آپ نے سجدہ کیا ہے اور میرے اللہ کے سامنے کہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میری زبان عبادت کرے تو خدا کے لیے، میری بات عبادت کرے تو خدا کے لیے، میری نگاہ عبادت کرے تو خدا کے لیے، میرے ہاتھ عبادت کرے تو خدا کے لیے، میرے ہاتھ عبادت کرے تو خدا کے لیے۔ پھر ڈائریکٹ جس رب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجا ہے، السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی، اے نبی، اے نبی، تجھ پر سلامتی رب کی طرف سے، تجھ پر سلامتی رب کی طرف سے۔ رب نے سلام بھیجا ہے، فرشتوں کو بھی بھیجا ہے، مگر آمنے سامنے جس پر سلام پڑھا گیا وہ میرے آقا ہیں، اور آمنے سامنے جس کا کلمہ پڑھا گیا ہے وہ میرا رب ہے۔ آمنے سامنے جس رب کو اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ سجدہ کیا ہے وہ میرے آقا ہیں، اور آمنے سامنے جس ذات کو سجدہ کیا گیا ہے وہ ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنی طاقت میں بھی اکیلا ہے، اپنی عزت میں بھی اکیلا ہے، اپنی قدرت میں بھی اکیلا ہے، اپنی تقویت میں بھی اکیلا ہے، اپنے حسن میں بھی اکیلا ہے، اپنے جمال میں بھی اکیلا ہے، اپنے جلال میں بھی اکیلا ہے، اپنی نرمی میں بھی اکیلا ہے، اپنی سختی میں بھی اکیلا ہے، اپنے ہر کام میں اکیلا ہے۔ میں اس کو 2 کہہ دوں، میں 3 کہہ دوں، میں تباہ ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے، مریم خدا ہے، عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا۔ ان یہودیوں پہ بھی لعنت ہوگی، عیسائیوں پہ بھی لعنت ہوگی، یہ کبھی غالب نہیں آ سکتے، کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ تمہارے گھروں میں صفائی کرنے والی عیسائی عورت ہے، تمہاری سڑکوں پہ جو عملہ صفائی کر رہا ہے نا وہ کرسچن ہے۔ اللہ نے ان کو وہ مقام نہیں دیا جو ایک مسلمان کو مقام عطا ہوا ہے۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، والمسکنہ ذلت ان پر ہے، مسکنت ان پر ہے، وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کا غضب ان پر ہے، اللہ کا غضب ان پر ہے۔ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں کہیں سفر پہ گیا، ایک خدا میں نے پکڑا تو جیب میں ڈال لیا۔ اب دیکھو جہالت، دیکھو کہ خدا جیب میں آ گیا ہے، جیب میں خدا آ گیا ہے۔ اچھا چلے گئے، راستے میں پیاس لگی، اب سوچنے لگے بھائی میرا بھگوان ہے، میرا خدا ہے، مجھے پانی پلائے گا، تو پانی پونی تو کوئی نہ پلایا۔ بھوک لگ گئی، خیال آیا کہ میرا بھگوان، میرا خدا میری جیب میں ہے، مجھے روٹی کھلا دے گا، مجھے روٹی کھلا دے گا، روٹی بھی کوئی نہیں کھلائی۔ اچھا پھر اس کے بعد کہنے لگے میں خود دیکھتا ہوں کہ میرا بھگوان کیسے کھاتا ہے اور کیسے پیتا ہے، میرا خدا کیسے کھاتا ہے کیسے پیتا ہے۔ انہوں نے اس کو ایک پتھر پہ رکھ دیا، ایک پتھر پہ رکھ دیا، اور ادھر سے ایک کتا آیا اور اس نے کھڑے ہو کر اس کے منہ میں پیشاب کر دیا، ان کے خدا کے منہ کے اندر۔
وہیں سے ایسی نفرت پیدا ہو گئی. کہا لعنت ہے اس خدا پہ جس پہ کتا آ کر پیشاب کر دیتا ہے. یہ مجھے کیا کھلا سکتا ہے, مجھے کیا پلا سکتا ہے. میرے اللہ نے سمجھ عطا فرمائی. پھر ابو ذر غفاری بنے, ان کا قبیلہ غفار بنا. اللہ کے نبی نے ان کی سالمیت کی دعا فرمائی, اور میرے نبی کے یہ صحابی مال دان قربان کر کر اللہ کے نبی کے دربار میں آ کے مسلمان ہو گئے. اپنی زمین بیچ کر اللہ کے نام پہ قربان کر دی, گھر کے برتن بیچے, گھر کی تمام چیزیں بیچی, اللہ کے نام پہ قربان کر دی. میرے نبی کے دربار میں آئے, ایک تکیہ ایک پانی کا پیالہ ساتھ ہے, اللہ کے راستے میں آ گئے. پھر دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے بھی اگر پانی بھر سکتا ہوں, وہ پیالہ بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیا. پھر دیکھا ایک آدمی ہے تکیہ نہیں ہے, وہ اپنے ہاتھوں کو تکیہ بنا کے سو رہا ہے. اس وقت پھر انہوں نے اپنا تکیہ بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیا, اور تن من جان مال سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان ہوا. یہ صرف توحید کی برکت تھی. میرا اللہ رزاق ہے, میرا اللہ وہاب ہے, میرا اللہ غنی ہے. اسٹیٹ بینک پر IMF والوں کے پاس اور دنیا کے کافروں کے بینکوں پہ نظر رکھ کر اپنے ملک کو چلاؤ یا اپنے معاشی نظام کو بناؤ. دوسری صورت یہ ہے میرے اللہ پہ یقین کرو, میرے اللہ پہ یقین کرو. یقین کرنے والا آج کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے. آگ جل گئی, ادھر سے فرشتے نظارہ دیکھ رہے ہیں, تندور ابل پڑے, دھوئیں اٹھ پڑے. منجنیق کے ذریعے ابراہیم کو اٹھایا گیا, نیچے لٹا دیا گیا, کپڑے آپ کے اتارے گئے, پگڑی آپ کی اتاری گئی. آپ نے کہا اللہ سب کچھ چلا جائے مگر تیرا نام نہ جائے, سب کچھ چلا جائے تیرا نام نہ جائے. آپ نیچے آ رہے ہیں, ادھر سے جبرائیل آ رہے ہیں. جنت کے بچھونے بچھا دیے گئے, درخت لگا دیے گئے, آگ جلنی شروع ہو گئی, دھواں چھوڑنا شروع ہو گیا. سارے کافر کھڑے ہیں, نمرود کی اپنی بیٹی کھڑی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس حالت میں جبرائیل امین آتے ہیں. آپ بتائیے میں آپ کی مدد کر دوں, پانی بہا دوں. میکائیل آ گئے, اسرافیل آ گئے, سارے فرشتے جمع ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہیں, محبت کا مرکز ہیں, توحید کا مرکز ہیں, لا الہ الا اللہ کے وارث ہیں, توحید کے وارث ہیں. سامنے شرک والے ہیں, آگ میں جلنا چاہتے ہیں. رب نے بتایا دیکھو رب کیا کرتا ہے. قلنا یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا مگر اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ بندے کو فالج ہو جائے اور برباد ہو جائے. ٹھنڈی ہو جا, ہلکی سی ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہ کہنا, آگ ٹھنڈی ہو گئی. جنت کا منظر پیش ہو گیا, انگاروں سے آپ کھولنے لگے. ایک درخت سامنے آ گیا, پھل اترتے آئے. جبرائیل اترے, فرشتے اترے. آپ نے کہا نہیں, آج مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. قاضی القضا کون ہے؟ اللہ. حاجت روا کون ہے؟ اللہ. بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ لوہے کے کڑے تمہیں بچا نہیں سکتے, یہ کالی جھنڈیاں تمہیں بچا نہیں سکتی, یہ لوہے کے تعویذ تمہیں بچا نہیں سکتے, یہ کالی کالی ڈوریاں تمہیں بچا نہیں سکتی, یہ بابو کی پھوکیں تمہیں بچا نہیں سکتی. یہ نظر شفقت کر دو, نظر شفقت کر دو. اور تم اللہ سے نظر شفقت نہیں مانگتے, غیروں سے نظر شفقت مانگتے ہو, غیروں سے نظر شفقت مانگتے ہو. آج سنو, ابراہیم کہتے ہیں جبرائیل چلے جاؤ, میکائیل چلے جاؤ, اسرافیل چلے جاؤ, سب ایک طرف ہو جائیں. آخر میں نے جس اللہ کو پکارا ہے وہ اللہ حی قیوم ہے. اسی اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو زندگی عطا فرمائی ہے. اسی اللہ نے ایک کنویں میں حضرت یوسف کو ڈالا ہے. اسی اللہ نے ایک جیل میں حضرت یوسف کو ڈالا ہے. اسی اللہ نے حضرت یوسف پر جب الزام زلیخا لگا ہے اللہ نے بری کر دیا ہے. آخر یوسف کو کنویں میں اللہ کیوں لے کر گئے؟ جیل میں اللہ کیوں لے کر گئے؟ زلیخا نے الزام کیوں لگایا؟ یونس مچھلی کے پیٹ میں کیوں گئے؟ میرے نبی شعب ابی طالب میں 3 سال قید کیوں رہے؟ میرے نبی پر
طائف میں غنڈے بدماش پتھر کیوں مارتے رہے؟ میرے نبی کی کمر مبارک پر اوجڑی کیوں لا دی گئی؟ میرے نبی کی گردن میں چادر ڈال کر آپ کو کیوں گھسیٹا گیا؟ آخر نوح علیہ السلام کو 950 برس تک قوم پتھر کیوں مارتی رہی؟ آخر موسیٰ علیہ السلام کی امت ان پر الزام تراشی کیوں کرتی رہی؟ آخر موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر ان کے حواریوں نے دغا اور دھوکہ بازی کیوں کی ہے؟ آخر ایوب علیہ السلام کو 18 برس تک میرا اللہ بیماریوں میں کیوں دکھا کر گیا ہے؟ وہ بتانا چاہتا تھا اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ بہت بڑی مصیبت میں تمہیں نکال کر بتائے گا کہ رب ہوتا ہے، رب ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑا اللہ کا ولی تھا یار بیمار ہو گیا ہے، اور یہ تو بہت بڑا مولوی تھا، یہ اتنا سخت بیمار ہو گیا ہے، یہ تو بہت بڑا کتب تھا، ابدال تھا، اس کو پھنسیاں نکل گئی، پھوڑے نکل گئے، کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا، یہ کوئی نیک بندہ تو لگتا نہیں ہے، نیک بندے ہوتے ہیں جن کو دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا، میرا اللہ ان کو پوچھتا ہے، اللہ لے جاتا ہے مشکلات میں، اللہ لے جاتا ہے تنگیوں میں۔ پھر آج مچھلی کے پیٹ سے آ کر یونس زندہ ہیں اور اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے یونس سے بھی اعلیٰ نہ کہا کرو، نہ کہا کرو، مجھے موسیٰ سے بھی اعلیٰ نہ کہا کرو، میں ایک بندہ ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، تمہاری طرح کھاتا ہوں، تمہاری طرح پیتا ہوں، تمہاری طرح چلتا ہوں، تمہاری طرح بیٹھتا ہوں، تمہاری طرح لباس پہنتا ہوں، تمہاری طرح انسانیت کے ساتھ میں زندگی گزارتا ہوں۔ میں فخر کرنے نہیں آیا، غرور کرنے نہیں آیا، تکبر کرنے نہیں آیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ابراہیم علیہ السلام کے آگ کا کنواں ہے اور آپ نے سب کو واپس کیا۔ اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ، اور الفاظ کیا ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ میرا اللہ کافی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا تمہارا اللہ تمہیں کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا تمہارا اللہ تمہیں کافی نہیں ہے؟ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تمہارے پر کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے دوست پر کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اللہ تمہارا ولی ہے، وہ اندھیروں سے نکال کر تمہیں نور پہ لائے گا۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کافروں کے دوست شیطان ہے، یخرجونهم من النور الى الظلمات، اور وہ ان کو روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جائیں گے۔ آپ دیکھ لو آج اللہ کو اللہ کہنے والا کس طرح امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے، حسبی اللہ۔ بیرون ملک جانے کے لیے لوگ مرزائی بن جاتے ہیں، بیرون ملک جانے کے لیے لوگ رافضی بن جاتے ہیں، بیرون ملک جانے کے لیے لوگ کرسچن بن جاتے ہیں، بیرون ملک جانے کے لیے لوگ یہودی بن جاتے ہیں، بہت کچھ بن جاتے ہیں، لیکن ان کو اللہ ملے ہی نہیں ہے۔ اللہ کوئی ویران نہیں ہے، اللہ کوئی لاوارث نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جب کسی کو لیتی ہے تو میرا اللہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ پھر اس کے بعد نمرود کی بیٹی دیکھ رہی، ابراہیم تو بچ گئے، کھیل رہے ہیں، آگ جل رہی، سب کچھ ہو رہا، کہنے لگی میں آ جاؤں، کیا آگ جلائے گی مجھے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ پڑھ کے نیچے آ جا، تجھے بھی آگ کچھ نہیں کہے گی۔ روایات میں آتا ہے، کمزور روایتیں ہیں،
مگر روایات میں آتا ہے چھلانگ ماری، کنویں میں گئی، وہ بھی نہیں جلی، وہ بھی نہیں جلی، اور اللہ نے دنیا کو بتایا ہے کہ اللہ کے نام کی عزت بناؤ، اللہ کے نام کی عظمت بناؤ، اللہ کے نام کی چمک بناؤ، اللہ کے نام کی دمک بناؤ۔ اللہ چمک رہا ہے، اس کے سائے میں آ جاؤ، اللہ تمہیں چمک دے گا۔ اللہ بلند ہے، اس کے سائے میں بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں بلند کرے گا۔ اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ غالب ہے، اللہ قادر ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہر چیز کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، کرتا تھا، کرتا رہے گا۔ اللہ کے کنٹرول کے علاوہ کائنات کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان اپنے ہونٹ بھی اگر روٹی چبانے کے لیے ہلاتا ہے نا تو میرے اللہ کی یہ قدرت ہے جی۔ جب فالج ہوتا ہے نا، فالج پہ ہونٹ نہیں ہلتا، زبان نہیں ہلتی، دماغ بے وزن ہو جاتا ہے، ٹانگ نہیں ہٹا سکتا۔ آج سے پہلے جمپ بھی لگا رہا تھا، چھلانگے بھی لگا رہا تھا، پیراشوٹ کے ذریعے پوری دنیا میں گھوم رہا تھا، اب فالج ہو گئے، سب کچھ ختم۔ ایمان کا فالج شرک ہے، ایمان کا فالج شرک ہے۔ اس شرک کا علاج نہ نبی کر سکتے ہیں، نہ کوئی رسول کر سکتے ہیں۔ اس شرک کی کوئی مغفرت نہیں ہے، اس شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، اس شرک میں کوئی لچک نہیں ہے، اس شرک میں کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ یہ ایمان کا فالج ہے، نماز کا فالج ہے، قرآن کا فالج ہے، اسلام کا فالج ہے، اہل ایمان کا فالج ہے۔ اس فالج کا کوئی علاج نہیں، صرف کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر۔